بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور میرے دل کے بہت ہی قریب ٹاپک ہے۔ وی کال اٹ جی صفائی نصف ایمان۔ یہ لفظ جو ہے وہ بہت ہی سادہ لفظ ہے، صفائی نصف ایمان، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہماری زندگی، پوری زندگی پر جو ہے وہ بنا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف صفائی کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ شاید کوئی گھر کی صفائی ہے، یا چونکہ صفائی کی بات ہو رہی ہے تو کیا صرف جسم کی صفائی ہے؟ نہیں، اس میں جب بھی بات کرتے ہیں تو دو قسم کی صفائی کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ بات ہے کہ انسان کے اندر کی صفائی، میرے ایمان کی صفائی، میرے دل کی صفائی، میری سوچ کی صفائی، اور میری ظاہری صفائی، جیسے میں نے کپڑے پہنے ہوئے، صاف ستھرے پہنے ہوئے، میں جس ماحول میں بیٹھا ہوں وہ صاف ستھرے ماحول میں بیٹھا ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں یا باہر بیٹھا ہوں، کہیں بھی بیٹھا ہوں، تو اندر اور باہر دونوں کی صفائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور نصف ایمان یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے انسان کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے، کہ کیا میں جو باتیں کر رہا ہوں، اوپر سے زبان سے باتیں کر رہا ہوں، وہ کیا میرے دل سے نکل رہی ہیں یا صرف میرے دماغ سے نکل رہی ہیں وہ باتیں، اور میں وہ سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں اور اپنے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو انسان کو یس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باطنی صفائی پر جو ہے وہ بہت کام کرنا چاہیے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر صاف کرتے ہیں اپنا، جب گھر صاف کرتے ہیں تو کوڑا نکلتا ہے، کچرا نکلتا ہے، ہم اس کو اٹھا کر جو ہے وہ باہر پھینک دیتے ہیں، گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ گلی میں جب پھینکتے ہیں کسی ندی نالے میں جو ہے وہ جا کر وہ سٹک ہو جاتا ہے، اور گلیاں جو ہے وہ بھر جاتی ہیں، اور مشکلات میں جو ہے وہ گلیاں لوگوں کے چلنے کے لیے بھی جگہ نہیں بچتی۔ اسی طرح بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا شعور دیا ہے کہ ہم گاڑی میں سفر کر سکیں، لیکن گاڑی کی صفائی کرتے ہیں تو جب بھی کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں شیشہ نیچے کرتے ہیں، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اٹھا کے کوئی ٹیشو پیپر یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی پلاسٹک، کوئی بھی چیز ایسے راہ چلتے ہوئے پھینک دیتے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے، ہم سب کے لیے شرم کی بات ہے کہ یہ کیا سوسائٹی ہے، کہ ہم کیسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں اور کیسی سوسائٹی میں جو ہے وہ زندہ ہیں، اور ہم کیسی سوسائٹی میں لے کر چل رہے ہیں۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں، خاص طور پہ میں ان کو کہتا ہوں کہ انہوں نے آنے والی نسلوں کو کیا دیا؟ انہوں نے آنے والی نسلوں کو تو کچھ بھی نہیں دی۔ انہوں نے نہ تعلیم دی، نہ تربیت دی، کیونکہ یہ صفائی جو ہے وہ تربیت کا حصہ ہے، یہ تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ کہ انسان کی جو باہر کی صفائی ہے وہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے، کہ آپ اپنے گھر میں ماحول کیسا رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹرین کیسا کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کس طرح کرتے ہیں۔ اسی طرح اندر کی صفائی کے جب میں اپنے بچوں کو سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، تو میں کیا ان کو بتاتا ہوں؟ کیا میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ بیٹا زبان پہ تمہارے کچھ اور ہونا چاہیے اور تمہارے دل میں کچھ اور ہونا چاہیے؟ نہیں، جو چیز آپ کی زبان پہ ہے وہ آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اور جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہونا چاہیے، تبھی تو انسان جو ہے وہ انسان کہلائے گا۔ ورنہ انسان اشرف المخلوقات اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو ساری جتنی بھی اللہ نے کریٹ کی ہیں چیزیں، اس کا سردار بنایا گیا ہے، اس کو اشرف بنایا گیا ہے، اس کو بڑا بنایا گیا ہے۔ تو وہ کیوں بنایا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں اس انداز سے پیدا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی سوجھ بوجھ دی ہے، ہمیں حس دی ہے، ہمیں وہ طاقت دی ہے سمجھنے کی، سوچنے کی، وہ سوجھ بوجھ دی ہے انسان کو، کہ انسان اچھا اور برا دونوں سوچ سکتا ہے۔ تو کیوں نہیں ہم اچھا سوچتے؟ جو کہ ہم اچھا دوسروں کے لیے کیوں نہیں سوچتے، صرف اپنے لیے کیوں سوچتے ہیں؟ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا حلال کر دینا۔ یہ بھی اس صفائی کا جو ہے وہ عمل ہے، اندر کی صفائی کا عمل ہے، کہ میرے اندر کیا یہ شیطانیت ہے یا میرے اندر انسانیت ہے؟ کہ میں کیا انسان بن کے سوچتا ہوں یا میں شیطان بن کے سوچتا ہوں کہ یار میں اپنے فائدے کے لیے صرف جو ہے وہ کام کروں، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے تو نقصان ہو جائے، اس کے بارے میں نے سوچنا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں نے سمجھنا ہی نہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، ہم کتنے ظالم لوگ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو صرف اور صرف حقوق اللہ کے لیے نہیں بھیجا، حقوق العباد کے لیے بھی بھیجا۔ اور حقوق العباد ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے انسان کی زندگی کا۔ یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے حقوق العباد، یہ انسانوں کے لیے ہی ہے۔ تو کیا اپنے آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کیا میں انسان ہوں؟ کیا انسان بھی ہوں میں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، میرا آپ سے بھی سوال ہے۔ اپنے آپ سے تو ہے جب میں اپنے گریبان میں دیکھتا ہوں، لیکن آپ سے بھی میں سوال کرتا ہوں، کیا ہم انسان ہیں؟ کیا انسان بھی ہیں؟ یہ سوال ہے۔